السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے نرم دل چونٹا۔ کسی جنگل میں ایک چونٹا اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ چونٹا بہت نرم دل اور خدا ترس طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اپنے ہمسایوں اور دوستوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جنگل میں کوئی بھی بیمار ہوتا تو وہ اس کی عیادت کے لیے ضرور جاتا۔ اس کی ان عادات سے اس کی بیوی بہت تنگ تھی۔ وہ اسے باتیں سناتی کہ تمہارا تو کوئی خیال نہیں رکھتا اور نہ کوئی تمہاری مدد کرتا ہے، مگر تم ہو کہ ہر وقت دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہو۔ اس کی بات سن کر چونٹا مسکراتا اور کہتا، مجھے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے اور وہی مجھے اس کا صلہ دے گا۔ ایک دن چونٹا اپنے گھر کا سامان خرید کر واپس آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نہر کے کنارے پہنچا، اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ وہیں رک گیا اور سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کسی کو میری ضرورت ہو۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک ننھا کیکڑا دکھائی دیا جو سسک رہا تھا۔ چونٹا اس کے پاس چلا آیا اور بولا، پیارے بچے، تمہیں کیا ہوا ہے اور تم کیوں رو رہے ہو؟ انکل، ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے ابو بہت بیمار ہیں۔ اس کی بات سن کر چونٹے میاں کا دل بہت دکھی ہوا۔ اس نے اپنے سامان میں سے کچھ کھانے کی چیزیں کیکڑے کو دے دیں۔ کیکڑا بہت خوش ہوا اور چونٹے انکل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ چونٹا بہت خوش اور مطمئن انداز سے اپنا بقیہ سامان اٹھائے گھر کے راستے کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے بھوری چونٹی دکھائی دی جو اپنا سر پکڑے نہر کے کنارے بیٹھی تھی۔ چونٹا اس کے پاس جا کر رک گیا اور بولا، بی چونٹی، کیا ہوا ہے؟ اس طرح مایوس کیوں بیٹھی ہو؟ ارے بھیا، گھر کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدا تھا، لیکن شاید قسمت میں اس کا استعمال ہی نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی نہر پار کرنا چاہی، میرا پاؤں پھسل گیا اور سب کچھ نہر میں بہہ گیا۔ بھوری چونٹی نے بے بسی سے اسے بتایا، بہت مشکل سے اپنی جان بچائی ہے۔ اب یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں کیا کھلاؤں گی؟ بھوری چونٹی کی بات سن کر نرم دل چونٹا اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بولا، بی چونٹی، تم میرا سامان لے لو اور اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کر لو۔ چونٹے نے یہ کہہ کر اپنی ساری چیزیں بھوری چونٹی کے حوالے کر دیں۔ لیکن بھیا، آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ بھی تو اپنے بچوں کے لیے سودا سلف لے کر جا رہے ہیں، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ بھوری چونٹی نے پریشانی سے کہا، اللہ مالک ہے، تم فکر نہ کرو اور آرام سے گھر جاؤ۔ چونٹا اسے اپنا سامان دے کر آگے بڑھ گیا۔ نرم دل چونٹا اپنے گھر پہنچا تو اسے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر اس کی بیوی بہت غصے میں آ گئی اور بولی، مجھے معلوم ہے آپ نے آج پھر پیسے کسی کی مدد کرنے میں خرچ کر دیے ہوں گے، مگر اب ہم کیا کریں گے؟ مجھے یقین ہے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ چونٹا یہ کہہ کر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی بیوی مزید کچھ کہتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے جنگل کے بادشاہ شیر کو دیکھ کر دونوں حیران اور پریشان ہو گئے۔ چونٹے میاں، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، یہ لو بھائی تمہارا انعام۔ شیر یہ کہہ کر اپنے ساتھ لائی اناج کی بوریاں ان کے سامنے رکھنے لگا۔ میرا انعام؟ کس بات کا انعام بادشاہ سلامت؟ چونٹے نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے تم نے کیکڑے اور بھوری چونٹی کی جس طرح مدد کی، اس بات نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میرے سپاہیوں نے جو کچھ دیکھا وہ مجھے آ کر بتا دیا۔ مجھے تم پر فخر ہے، اس لیے میں تمہارے لیے انعام لے کر آیا ہوں۔ شیر نے چونٹے کو شاباش دیتے ہوئے کہا، جنگل کے بادشاہ آپ کا بہت شکریہ۔ چونٹے اور اس کی بیوی نے شیر کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھو، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ دوسروں کی مدد کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، بلکہ اللہ انہیں دوگنے سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ نرم دل چونٹے کی بات سن کر اس کی بیوی شرمندہ ہوئی اور بولی، ہاں، میں غلطی پر تھی،
اب میں بھی نہ صرف دوسروں کا خیال رکھوں گی بلکہ خوش دلی سے ان کی مدد بھی کیا کروں گی۔ یہ سن کر چونٹا مسکرا دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ الحمدللہ۔